اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ سب سے پہلے ایک مختصر سی دعا کہ پروردگار تمام حاضرین اور مومنین جو اس وقت امام بارگاہ میں تشریف فرما ہیں ان کی حاضری کو، اور جو اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس مجلس کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹی وی کے توسط سے، پروردگار سب کی حاضری کو اور سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا پروردگار جتنے بھی مومنین اور مومنات کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور کاروباری مسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، پروردگار سب کی مشکلات کو آسانی میں بدل دے۔ ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم رہے، اور دعا ہے پروردگار جتنے بیمار ہیں بہکے بیمار کربلا شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب ہو، اور پروردگار دعا ہے کہ جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا ہو۔ دعا ہے کہ پروردگار ہم اپنی زندگی محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں گزاریں، اور ہماری نسلوں میں، ہمارے بچوں میں پروردگار یہ عزاداری کا سلسلہ ہمیشہ قائم و دائم رہے، اور ہماری موت و حیات کو پروردگار محمد و آل محمد کے ساتھ قرار دے۔ مومنین، جو بھی مومنین گھروں میں بیٹھ کے عزاخانوں سے دور ہیں، مساجد سے دور ہیں، ہم ان کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں، اسی بنا پہ ہم نے ان مجالس کو ریکارڈ کر کے ہدایت ٹی وی کے توسط سے آپ تک پہنچانے کا جو ہے وہ ارادہ کیا۔ پروردگار ہدایت ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور جتنے مومنین جو بھی دعائیں اور حاجات رکھتے ہیں، خاص طور پہ کرونا وائرس کے ان دنوں میں جو چاہتے ہیں کہ مسجدیں آباد ہوں، امام بارگاہ آباد ہوں، پروردگار ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، تاکہ یہ امام بارگاہیں اور مساجد پھر سے کھلیں اور ہم ان مجالس میں آ کے بی بی کو، امام زمانہ کو پھر سے پرسا دیں اور اکٹھے ہو کے دیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ میں اس سے پہلے کہ دعوت کلام دوں سید کمیل رضا نقوی صاحب کو اور سید حسنین نقوی صاحب کو، آج درخواست کروں گا کہ اپنے تمام مرحومین کے لیے جن کو کوئی پڑھنے والا نہیں، اس ادارے کے پرانے خدمت گزار جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، سید سخاوت شاہ صاحب، جناب سید خلیل شاہ صاحب، سید فدا شاہ صاحب، صابر انکل، اور اس کے علاوہ جتنے ہمارے مومنین ہیں، ہمارے عقیل لال جی اور ملک صاحب کا بیٹا علی ملک الوی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ادارے کے ممبرز ہیں ان کے مرحومین کے لیے جن کو کوئی پڑھنے والا نہیں، ان کی ارواح کو اصال کرنے کے لیے، اور کرونا وائرس کی وجہ سے جو اس دنیا سے چلے گئے ان سب کی ارواح کو اصال کرنے کے لیے ایک دفعہ سورہ حمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور جو بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات۔ اس کے ساتھ ہی میں درخواست کروں گا سید کمیل رضا نقوی صاحب اور سید حسنین نقوی صاحب خدمت میں آئیں اور بارگاہ محمد و آل محمد میں ہدیہ اسلام پیش کریں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔
چند مصرے جناب امام علی علیہ السلام. دستار مصطفیٰ کی خون علی میں تر ہے. دستار مصطفیٰ کی خون علی میں تر ہے. پھر سے جو آج اجرا، پھر سے جو آج اجرا، وہ فاطمہ کا گھر ہے. دستار مصطفیٰ کی خون علی میں تر ہے. سجدے میں جو ہے زخمی، تنہا علی نہیں ہے. سجدے میں جو ہے زخمی، تنہا علی نہیں ہے. 12 کے قتل ہونے، 12 کے قتل ہونے کی امت نے دی خبر ہے. دستار مصطفیٰ کی خون علی میں تر ہے. مارا جو کلمہ گو نے بنت اسد کا بیٹا، مارا جو کلمہ گو نے بنت اسد کا بیٹا. ان کی خطا نہیں ہے، ان کی خطا نہیں ہے، یہ خون کا اثر ہے. دستار مصطفیٰ کی خون علی میں تر ہے. سجدے میں مار ڈالا مختار پنجتن کو، سجدے میں مار ڈالا مختار پنجتن کو. امت نے کیا لٹایا، امت نے کیا لٹایا، سادات کو اجر ہے. دستار مصطفیٰ کی خون علی میں تر ہے. دستے طلب اٹھاؤ جاگیر آج پھر سے، دستے طلب اٹھاؤ جاگیر آج پھر سے. زہرا کے لاڈلے کا، زہرا کے لاڈلے کا ہر وقت کھلا در ہے. دستار مصطفیٰ کی خون علی میں تر ہے. پھر سے جو آج اجڑا، پھر سے جو آج اجڑا، وہ فاطمہ کا گھر ہے. دستار مصطفیٰ کی خون علی میں تر ہے. صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. اب میں درخواست کرتا ہوں میسم تمار حیدر سے آئیں اور بارگاہ مولا کائنات میں ہدیہ اسلام پیش کریں. بلند آواز سے درود پڑھیے گا. بر محمد و آل محمد صلوات. حسنین جدوں بابیدا تابوت اٹھایا، حسنین جدوں بابیدا تابوت اٹھایا،
میں اجڑ گئی بابا رو رو کے، ہائے زینب نے وین پایا، حسنین جدوں بابیدہ تابوت اٹھایا۔ میں اجڑ گئی بابا رو رو کے، ہائے زینب نے وین پایا، حسنین جدوں بابیدہ تابوت اٹھایا۔ تطہیر دیا پلیا اسی فاطمہ دی جائیاں، ساڈے پردیاں تے رب نے خود آیتاں بنایاں، پھر آپ تسی بابا کوفے دا، ہائے بازار کیوں وخایا، حسنین جدوں بابیدہ تابوت اٹھایا۔ اج پہلی واری مینوں نہ لے کے تو بلا لے، باواں کفن چوں کڈ کے زینب نو سینے لا لے، شبیر لئی جیویں کفن وچوں، ہائے باواں نو ماں نے چایا، حسنین جدوں بابیدہ تابوت اٹھایا۔ نانے دا تو علی سے غازی علی بھرادا، میرے دور دے علی نو ایک وار مل جا بابا، اکھ کھول کے ویکھ تینوں ملن لئی، ہائے سجاد میرا آیا، حسنین جدوں بابیدہ تابوت اٹھایا، حسنین جدوں بابیدہ تابوت اٹھایا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ یہ تھے جناب میثم تمار حیدر جو بارگاہ محمد وآل محمد میں ہدیہ اسلام پیش کر رہے تھے۔ اب میں درخواست کروں گا جناب علی شیر صاحب سے آئیں اور بارگاہ مولا کائنات میں ہدیہ اسلام پیش کریں۔ بلند آواز سے درود پڑھیے گا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ کعبے دے بچھے کندا، ہائے آ گیا جنازہ، کعبے دے بچھے کندا، ہائے آ گیا جنازہ، کعبے دے بچھے کندا، ہائے آ گیا جنازہ، جاری ہویا اے ماتم، جاری ہویا اے ماتم،
ہر جاتے مرتضیٰ دا کعبے دے بچھ کندا ہے آ گیا جنازہ کعبے دے بچھ کندا ہے آ گیا جنازہ روندے نے پہ نمازی ممبر ویران ہویا کوفے چ قتل لوگا کلے ایمان ہویا لاشے علی تے ویکھو لاشے علی تے ویکھو کرلات انبیاء دا کعبے دے بچھ کندا ہے آ گیا جنازہ کعبے دے بچھ کندا ہے آ گیا جنازہ تاکید کیتی مولا غازی وفا نبھاویں شبیر دے سے دے سینے تے تیر کھاویں بچڑا اے تو علی دا بچڑا اے تو علی دا اے لال مصطفیٰ دا کعبے دے بچھ کندا ہے آ گیا جنازہ البنین زینب فضان وال کھولے رو رو کے شیر یزداں کنبے دے نال بولے اے میری شہادت جے اے میری شہادت جے عنوان کربلا دا کعبے دے بچھ کندا ہے آ گیا جنازہ کعبے دے بچھ کندا ہے آ گیا جنازہ بیت الحزن چ عادل زہرا جنارو آئی مشکل کشاتے اونا تیغے جفا چلائی حلدا پہ آئے روزہ حلدا پہ آئے روزہ نبیاں دے شہنشاہ دا کعبے دے بچھ کندا ہے آ گیا جنازہ بر محمد و آل محمد صلوات. یہ تھے جناب علی شیر صاحب اور میں بہت شکر گزار ہوں میسم تمار حیدر کا، جناب علی شیر صاحب کا اور انجمن پرسادران امام زمانہ کا اور سید کمیل نقوی صاحب کا اور سید حسنین نقوی صاحب کا. پروردگار سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس سے پہلے کہ میں قبلہ کو دعوت خطاب دوں چند اشعار اور اس کے بعد قبلہ کو دعوت خطاب دوں گا کہ فاطمہ زہرا کے گھر میں پھر قیامت آ گئی. فاطمہ زہرا کے گھر میں پھر قیامت آ گئی. ہے اذاں نوحہ کنا یہ صبح ضربت آ گئی. اور شبنمی گھڑیاں سحر کی آنسوؤں میں ڈھل گئیں. شبنمی گھڑیاں سحر کی آنسوؤں میں ڈھل گئیں. لے کے ساتھ فجر کی جامع شہادت آ گئی. اور ایک سنانی نے کیا ویران صحن فاطمہ. ایک سنانی نے کیا ویران صحن فاطمہ. مستقل رنگ اداسی لے کے وحشت آ گئی. اور مسجد و محراب و منبر دے رہے ہیں یہ صدا.
مسجد و محراب و ممبر دے رہے ہیں یہ صدا، دین رب دو جہاں پہ کیسی ساعت آ گئی، اور سایہ حیدر میں رہتے تھے جو ان کے واسطے، سایہ حیدر میں رہتے تھے جو ان کے واسطے، پیرہن لے کر یتیمی کا مشیت آ گئی، اور خون میں ڈوبے ہوئے بابا علی کو دیکھ کر اوڑھ کر مظلومیت کو فخر عصمت آ گئی، دیکھ کر عباس کی آنکھوں میں اشکوں کی جھڑی، دیکھ کر عباس کی آنکھوں میں اشکوں کی جھڑی، پرسہ دینے اس دلاور کو شجاعت آ گئی، اور نوحے پڑھتی آج اپنی خلوت و تنہائی کے، نوحے پڑھتی آج اپنی خلوت و تنہائی کے، اٹھ کے مولا کے مصلی سے عبادت آ گئی۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اس کے ساتھ ہی میں دعوت خطاب دوں گا قبلہ مولانا سجاد نقوی صاحب کو کہ آئیں مومن سے خطاب فرمائیں۔ سب مل کے نعرہ تکبیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضرات سامعین و ناظرین، سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں خلاق کائنات بحق محمد و آل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ امیر المومنین میں مقبول اور منظور فرمائے۔ سلسلہ کلام جو جہاں تک شب ضربت کے بیان میں پہنچا تھا آپ کے ذہن عالی میں محفوظ ہوگا، وہیں سے آگے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے جب 19ویں شب کو جناب امیر المومنین نماز فجر کے وقت مسجد کوفہ کے اندر ایک لعین کی ضرب سے زخمی ہوئے اور الا قتل امیر المومنین کی آواز بلند ہوئی، جناب امیر المومنین کی اس موقع پہ حضرت امام حسن تشریف لائے، اور یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے بابا سے پوچھا بابا یہ ظلم کس نے کیا؟ امام فرماتے ہیں ابھی وہ باب کندہ سے آ جائے گا، آپ نماز پڑھائیں۔ امام نے بیٹھ کے نماز پڑھی۔ چنانچہ جب یہ ابن ملجم ملعون گرفتار کر کے باب کندہ سے امام کے سامنے پیش کیا گیا، اب یہاں سے بیان شروع ہوتا ہے آج کا۔ میرے امام اسے دیکھ کے فرماتے ہیں اے ابن ملجم، کیا میں نے تیرا کوئی حق غصب کیا تھا، تیرا کوئی حق مارا تھا؟ تو کہتا ہے نہیں، آپ نے میرا کوئی حق نہیں مارا۔ کہا میں نے پھر دین میں کوئی ایسی تبدیلی کی تھی یا کوئی ایسا اقدام کیا تھا کہ تیرے لیے میرا قتل ضروری ہو گیا تھا؟ کہتا ہے نہیں، ایسا بھی کچھ نہیں تھا۔ کیا میں اچھا لیڈر اور اچھا رہنما یا اچھا امام نہیں تھا؟ تو اس نے کہا اے علی ابن ابی طالب، افانت تنقذ من فی النار، جو جہنم میں جا رہا ہو آپ اسے بچائیں گے، آپ اسے نکالنے والے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا علی ابن ابی طالب اس کا یہ جواب سن کے امام حسن سے فرماتے ہیں بیٹا حسن، اس کے آپ دیکھ رہے ہیں ہونٹوں کے اوپر پپڑیاں آ رہی ہیں، بدن پہ لرزہ طاری ہے، اسے ٹھنڈے مشروب سے اس کی تواضع کرو۔ اور اے بیٹا حسن، جب تک یہ نہ تو اس کو زنجیر پہنانا، نہ ہی اس کے گلے میں توق ڈالنا، نہ ہی اس کے پاؤں میں بیڑیاں، بلکہ اسے کسی مکان میں بند کر دینا۔ اگر میں جان بر ہو گیا تو میں خود اس کا فیصلہ کروں گا،
اور اگر میں دنیا سے اٹھ گیا تو پھر وارث شریعت آپ ہیں، آپ اس کے متعلق فیصلہ کیجئے گا۔ مگر اے حسن یہ یاد رہے، جو آپ کھائیں گے وہی اسے کھلائیں گے، جو آپ پئیں گے وہی آپ اسے پلائیں گے، اور اس کے پیروں میں بیڑی نہیں ڈالیں گے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی بھی نہیں ڈالیں گے، اسے کسی مکان میں آپ محبوس کر دیں۔ چنانچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب خون بہت نکل جانے کی وجہ سے کافی کمزوری ہو گئی تھی۔ حضور کو ایک چٹائی پہ رکھ کے گھر کے لایا گیا۔ جب حضور گھر پہ پہنچے ہیں، عزیزان گرامی، میرے اور آپ کے آقا و مولا پہ 19واں روزہ گزرا۔ 20ویں رمضان کو میرے امام نے ایک ارشاد فرمایا، اے میرے اہل بیت، کل تک میں تمہارا حاکم تھا، آج میں تمہارا مہمان ہوں، کل میں تمہارے ہاں نہیں رہوں گا۔ چنانچہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سب رو رہے ہیں، پریشان ہیں۔ چنانچہ آج مجھے انتہائی مختصر سے وقت میں دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ جب وہ آخری وقت آ گیا، میرے امام فرماتے ہیں، اے بیٹا حسن، اب سب کو رخصت کر دیجئے، میرے پاس جتنا وقت بچا ہے یہ میں اپنے اہل بیت کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، میرے چاہنے والوں کو میری دعائیں اور سلام دے کے انہیں رخصت کر دیجئے۔ امام حسن نے امام کے چاہنے والوں کو آخری رخصت کیا اور کہا کہ بابا کہتے ہیں آپ چلے جائیے، میرے پاس اب جتنا وقت ہے یہ میں اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے بہت کم وقت دے پایا انہیں۔ عزیزان گرامی، جب وہ لوگ چلے گئے اور امام نے سنا کہ ابھی تک دروازے پہ کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، امام فرماتے ہیں، بیٹا حسن، یہ ابھی تک دروازے پہ کون رو رہا ہے؟ آپ نے سب کو رخصت نہیں کیا؟ حسن کہتے ہیں، بابا میں نے سب کو رخصت کر دیا، یہ کون ہے جو دروازے پہ ابھی تک رو رہا ہے؟ امام حسن گئے، دیکھا ساسا ابن سوہان رو رہا ہے، اور امام آ کے عرض کرتے ہیں، بابا یہ ساسا ابن سوہان ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اس کو بلا لاؤ۔ امام حسن گئے اور ساسا کو بلا کے لے آئے۔ ساسا جب امام کے سامنے حاضر ہوا، آنکھوں میں آنسو تھے اور آہ اور واہ کہہ کہہ کے رو رہا تھا۔ امام فرماتے ہیں، ساسا روتا کیوں ہے؟ کہتا ہے، مولا جس کا علی جیسا امام رخصت ہو رہا ہو وہ روئے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ میرے امام فرماتے ہیں، ساسا یہ تو دستور دنیا ہے، اسے جو آیا ہے اس سب کو جانا ہے، جب آمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ ساسا وقت ضائع نہ کر، اب بھی سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اب کچھ اندازہ ہوا آپ کو مولا کی شخصیت کا۔ بستر پہ اس ہیں جہاں سے اب رخصت ہونے والے ہیں، دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، مگر پھر بھی علی علم بانٹ رہا ہے۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ ساسا کو تھوڑی جرت پیدا ہوئی، کہتا ہے، مولا میں نے ہمیشہ ایک بات سنی مگر باقی لوگوں سے سنی، آپ نے کبھی آپ سے اس سلسلے میں کبھی کچھ نہ سنا۔ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ پیغمبر اکرم کے علاوہ سارے نبیوں سے افضل ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں، اے ساسا ثنائے خود بخود کردن، نہ زیبد مرد دانارا، اپنی تعریف خود کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ارشاد ہے، اما بنعمت رب کا فحدث، حکم پروردگار یہ ہے، اے حبیب جو اللہ نے تیرے اوپر انعام کیا ہے وہ بیان کیجئے۔ ایسا اللہ نے مجھے یہ شرف دیا ہے کہ ختمی مرتبت پیغمبر اکرم کے علاوہ باقی سب نبیوں پہ مجھے فوقیت اور فضیلت عطا کی ہے۔ اور عزیزان گرامی، آج جب دنیا کہتی ہے جی پیغمبر تو معصوم تھے، نبیوں سے کوئی کس طرح افضل ہو جاتا ہے، یہ یقین جانیے یہ نبیوں سے کوئی زیادہ تعلق داری اور رشتہ داری کی بات نہیں، یہ عداوت علی ہے جو ان کے ہاں ان کے سینے سے کہیں نہ کہیں سے نکل رہی ہے۔ ورنہ جس علی کو اس پیغمبر نے جسے اللہ نے پوری مخلوقات میں سے افضل ترین بنایا ہو، اس پیغمبر نے جسے فرمایا ہو، یا علی انت منی و انا منکا، جس علی کو اللہ نے اسی پیغمبر کا نفس رسول قرار دیا ہو میدان مبالہ میں، وہ باقی انبیاء سے مفضول کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور ساسا کہتے ہیں، مولا پھر تھوڑا تفصیل سے عرض کی فرمائیے۔ آپ حضرت، میں اب زیادہ سارے انبیاء کا تو ذکر نہیں کر سکتا، نہ اس قدر دامن وقت میں گنجائش ہی ہے۔ میرے ناظرین، آپ سے معذرت کے ساتھ حضرت ساسا کہتے ہیں، مولا آپ، میں چند نبیوں کا ذکر کرتا ہوں، آپ حضرت نوح سے کس طرح افضل ہیں، حضرت آدم سے کس طرح افضل ہیں؟ میرے امام فرماتے ہیں، اے ساسا، آدم نے جو چیز گندم کے بدلے بیچ دی تھی، آدم بگیوں فروخت،
حیدر بجو خرید، میں نے وہی جاگیر جو کے بدلے خرید لی۔ اور رہا نو سے میں اس لیے افضل ہوں، 950 سال تبلیغ کرتے رہے مگر پیمانہ صبر نو پر لبریز ہو گیا، اور کہتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار اب کافروں کا کوئی ایک گھر بھی باقی نہ رہنے دے۔ چنانچہ سیلاب آیا اور جو کشتی پہ سوار تھے وہ چلے گئے، نجات پا گئے، اور جو کشتی پہ سوار نہ ہوئے وہ ڈوب گئے اور غرق ہوئے اور تباہ ہوئے۔ مگر پیمانہ صبر نو تو لبریز ہوتا ہوا دنیا نے دیکھا۔ علی میں اس لیے افضل ہوں، میں نے ایک زمانہ اس طرح گزارا ہے جیسے کسی کے گلے میں ہڈی ہو اور آنکھ میں تنکا ہو اور وہ سی تک اور اف تک نہ کرے۔ کہا مولا آپ یہ فرمائیے آپ حضرت ابراہیم سے بھی افضل ہیں؟ کہا بے شک، الحمدللہ میں ابراہیم سے افضل ہوں، اور ثبوت اس کا یہ ہے حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتی، اے میرے معبود مجھے بتا تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو حکم پروردگار ہوا اے ابراہیم اولم تؤمن، کیا تو اس پہ ایمان نہیں رکھتا؟ کہا ایمان رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، یعنی ایمان ہے مگر اطمینان قلب ابھی اس بات کا محتاج ہے کہ پوچھ ہی لیا کس طرح زندہ کرے گا۔ تو حکم ہوتا ہے اے ابراہیم پھر ہمیں زحمت کیوں دیتے ہو؟ خود اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑیے، انہیں کیما کر کے گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پہ پھیلا دیجئے، اور ان کے منکار چونچ اپنے ہاتھ میں رکھیے۔ جس پرندے کی چونچ آپ نکال کے کہیں گے وہ پرندہ آپ کے سامنے زندہ ہو کے، یعنی وہ گوشت جمع ہو کے پرندہ بن کے زندہ ہو کے آپ کے پاس آئے گا اور آپ سے اپنی منکار لے کے چلا جائے گا، پھر تو اطمینان ہو گیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا، 4 پرندے پہاڑوں پہ بکھیر دیے، چنانچہ یہ کے بعد دیگرے جب وہ سارے زندہ ہوئے تو ایسا سا یہ یقین کی منزل ہے حضرت ابراہیم جد انبیاء کی، نبیوں کے مورث اعلیٰ کی، اللہ کے خلیل کی، بیت اللہ کے بانی کی، شیخ الانبیاء کی، یہ یقین کی منزل ہے۔ مگر میں اس لیے افضل ہوں، میرا یہ اعلان اور دعویٰ ہے لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر میرے سامنے سے پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو علی کے یقین میں ایک رائی کے برابر بھی اضافہ نہ ہو۔ کہتا ہے مولا آپ نے ٹھیک فرمایا، آپ حضرت موسیٰ سے کس طرح افضل ہیں؟ کہا موسیٰ بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ نے انہیں 9 معجزے دے کے بھیجا اور انبیاء اولو العزم میں ان کا شمار ہے، انہیں شرف کلام بھی بخشا، انہیں میقات پہ بلایا، سارے ان کے معجزے ہیں۔ مگر ایسا تجھے معلوم ہے جب اللہ نے انہیں فرمایا تھا کہ اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، تو حضرت موسیٰ نے فوری طور پہ 2 درخواستیں وہ دائر کر دی تھیں۔ پہلی یہ کہ اے میرے معبود میں ضرور جاتا ہوں مگر میری زبان میں لکنت ہے، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیجتے، اس لیے کہ وہ میری نسبت باتیں اچھی کرتا ہے، اس کی گفتگو زیادہ فصیح ہے، اسے بطور مددگار میرے ساتھ بھیج دے۔ اور دوسری جو درخواست تھی وہ یہ اے پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی مارا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یہ جہاں بھی واقعہ لکھا ہے آپ کو 2 مرتبہ یہ ملے گا، ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے، انی اخاف ان یکذبون، میں ڈرتا ہوں وہ میری تکذیب کریں گے، اور میں نے ان کا ایک آدمی مارا ہے، انی اخاف ان یقتلون، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یعنی اخاف 2 مرتبہ کہا، ایک مرتبہ کہا مجھے قتل کر دیں گے، ایک مرتبہ کہا وہ مجھے میری تکذیب کریں گے۔ مگر ایسا پیغمبر اکرم نے مجھے جب سورہ برات دے کے مکے میں بھیجا تھا، پہلے کسی اور کو بھی بھیجا مگر اسے واپس بلوا لیا، اور اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے کوئی خاص حکم آیا؟ کہا ہاں ہم نے تو اعزاز دیا تھا مگر جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ لا یبلغها الا انت اور رجل منک، یہ سورہ برات مکے میں وہ پہنچائے یا خود پہنچاؤ یا وہ بندہ پہنچائے جو تجھ سے ہو۔ چنانچہ مجھے پیغمبر نے وہ سورہ برات دے کے بھیجا۔ میں جب مکے گیا میں خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا اور چھت پہ جا کے میں نے سورہ برات کی تبلیغ جب شروع کی، میرے سامنے چاروں طرف جتنا مجمع تھا ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا مگر اکثر ایسے بیٹھے تھے جن میں سے کسی کے باپ کو میں نے مارا تھا، کسی کے چچا کو مارا تھا، کسی کے ماموں کو مارا تھا، کسی کے خالو کو مارا تھا، کسی کے بھائی کو مارا تھا، کسی کے بہنوئی کو
مارا تھا، مجمع جتنا موجود تھا ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جن میں سے کسی نہ کسی کو میں نے پیغمبر پہ جب وہ حملہ آور ہوئے تھے ان جنگوں میں قتل کیا تھا، مگر اگرچہ مجمع ایسا تھا میں ڈرا نہیں، اور میں نے وہ صورت اس طرح پہنچائی جس طرح پہنچانے کا حق ہے۔ اور عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے، یہاں تک تو آپ کو شاہ صاحب نے سبحان کی باتوں میں سے مل جائے گا۔ اب ایک ناچیز کا جملہ بھی سن لیجئے، وہ یہ ہے میرے مولا نے جن لوگوں کو قتل کیا تھا وہ تو قتل ہوئے ہی، اس لیے کہ وہ مشرکین تھے، وہ دشمنان پیغمبر تھے، وہ پیغمبر پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، وہ بدر میں آئے ہوں تو بھی، وہ اود میں آئے ہوں تو بھی، وہ خندق میں آئے ہوں تو بھی، وہ پیغمبر پہ ایذا دینے کے لیے آئے تھے، انہیں تو علی ابن ابی طالب نے قتل کیا۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی اگر ہیں جن کا کوئی رشتہ دار علی نے قتل نہیں کیا، تو فتح مکہ کے دن مکے والے مشرکوں کے خداؤں کو کس نے توڑا تھا؟ وہ بھی تو علی ابن ابی طالب تھے۔ یعنی کچھ کے رشتہ داروں کو میں نے مارا اور کچھ کے معبودوں کو میں نے توڑا تھا، مگر میں نہیں ڈرا، اس لیے میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ اور آخری بات، اور اس کے بعد بات تمام، حضرت ساسا کہتے ہیں مولا حضرت عیسیٰ کا تو بڑا مرتبہ ہے، انہیں اللہ نے روح اللہ سے نوازا، معصومہ ماں سے انہیں متولد فرمایا، وہ معصومہ ماں کے بیٹے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے۔ ایسا حضرت عیسیٰ کا بڑا مقام ہے، اللہ نے اسے انبیاء میں خاص مقام سے نوازا ہے، اس کی ماں معصومہ ہے، بتول ہے، اور اسے بغیر باپ کے دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ روح القدس سے نوازا گیا ہے۔ مگر ایسا تجھے معلوم ہونا چاہیے، جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تھا اور اس کی ماں بیت المقدس کی طرف بڑھی تھی، باب بیت المقدس پہ پہنچی، اندر سے آواز آئی تھی بی بی ہاذہ بیت العبادہ لا بیت الولادت، یہ بیت الولادت نہیں ہے، یہ عبادت خانہ ہے۔ چنانچہ بی بی وہیں سے ایک جنگل کی طرف نکل گئی اور حضرت عیسیٰ کی ولادت ایک کھجور کے درخت کے نیچے ہوئی۔ مگر میری ماں جب طواف کر رہی تھی، میں اس لیے افضل ہوں عیسیٰ سے، میری ماں جب طواف کر رہی تھی اور مطاف کے اندر جب مقام ابراہیم جب پہنچی ہے رکن یمانی کے قریب، بی بی کو محسوس ہوا اور فوراً دل کے اندر یہ خیال آیا مریم کو تو ہٹا دیا گیا تھا، اب جب میرا یہ وقت آ گیا ہے تو کہیں مجھے بھی روک نہ دیا جائے۔ مگر دیوار کعبہ نے شک ہو کے بتایا کہ بی بی تو مریم نہیں، تو فاطمہ بنت اسد ہے، اور پیدا ہونے والا عیسیٰ نہیں، پیدا ہونے والا سلطان انبیاء کا وسیع و جانشین ہے، اور اب ائمہ کی فہرست میں سب سے پہلا امام ہے، اور ختم نبوت کے بعد سب سے بڑی دلیل ہے ختم نبوت کی ولایت علی ابن ابی طالب کی صورت میں۔ چنانچہ دیوار کعبہ شک ہوئی اور میری ماں اندر داخل ہوئی، میری ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ ایسا دیکھ جتنا بیت اللہ بیت المقدس سے افضل ہے، اتنا ہی میں عیسیٰ سے افضل ہوں، اور اتنی ہی میری ماں مریم سے افضل ہے۔ اور جناب ایک فیصلہ ہے وہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اب آپ کس کس کے انبیاء کا ذکر کریں گے اور کس کس کی آپ حیات میں گھومیں گے اور روایات کو دیکھیں گے؟ پاک پیغمبر نے تو ایک فیصلہ کر دیا اور فرمایا اے علی، اللہ نے تمام انبیاء میں کچھ اوصاف تقسیم کیے ہیں، سب نبیوں میں صفتیں تقسیم کی ہیں، مگر تیرے اندر سب جمع کر دی ہیں۔ نبیوں میں کسی کو علم ملا، کسی کو حلم ملا، کسی کو ہیبت ملی، کسی کو تقوی ملا، مگر وہ مشہور حدیث پڑھیے جس میں میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا حلم دیکھنا چاہے، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہے، عیسیٰ کا تقوی دیکھنا چاہے، یوسف کا جمال دیکھنا چاہے، فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، وہ ایک مرتبہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا چہرہ دیکھ لے، 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات نظر آئیں گے، 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات نظر آئیں گے۔ یعنی انبیاء میں جو صفتیں بکھیری گئی تھیں وہ علی میں جمع کر دی گئیں، انبیاء میں جو تقسیم کی گئی تھیں وہ علی میں ساری ودیت کی گئیں۔ اور اب جو چہرے علی پہ نظر جائے گی اسے علم آدم بھی نظر آئے گا، علم نوح بھی نظر آئے گا، ہیبت موسیٰ بھی نظر آئے گی، زہد عیسیٰ بھی نظر آئے گا، جمال یوسف بھی نظر آئے گا۔ اور پیغمبر اکرم نے تو فرمایا یا علی انت منی وانا منکا، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اور میں ایک عرض کروں اور اس کے بعد بات تمام ہو، پیغمبر کی وفات کے 6 دن بعد حضرت
खलीफा अव्वल आए पैगंबर की तुरबत के ऊपर, जब आए हुजरे के सामने, ये सिवाय के मोर का में लिखा है, जनाब अमीरुल मोमिनीन भी साथ थे। अब जब दरवाजे पे पहुँचे हैं, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं बढ़िए बिस्मिल्लाह आगे बढ़िए, आप चलिए रोज़ा रसूल कब्र रसूल के ऊपर। तो वो अर्ज़ करते हैं, ए अबुल हसन, मैं किस तरह सबकत ले सकता हूँ, उस शख्स से आगे किस तरह बढ़ सकता हूँ जिसके लिए पैगंबर ने फरमाया था, ए अली तेरी मुझसे वही मंजिलत है जो मेरी रब से है। यानी अल्लाह ने अपनी मखलूक में जो अफजल तरीन पैदा किया है वो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद यानी अगर पैगंबर के लिए है कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, तो बाद अज पैगंबर मुर्तज़ा तुई किस्सा मुख्तसर। एक सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज़ से। सासा रुखसत हुए। अब इमाम फरमाते हैं, सासा अब आप चले जाइए, अब मुझे एक थोड़ा सा आपको जनाब अमीरुल मोमिनीन का ये वाक़या और थोड़ा एक यानी यूँ समझिए कि चंद अल्फाज हैं जो चंद लम्हों के अंदर आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। अमीरुल मोमिनीन जब सासा को रुखसत कर चुके, अब हुजूर फरमाते हैं, मेरे अहले बैत आ जाइए, आ जाइए। अज़ीज़ान गिरामी, आपने हमेशा ज़ाकिरीन से सुना, जब जनाब ज़हरा का ताबूत तैयार था ना, तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा था, हलुम्मू या औलाद फ़ातिमा, आए फ़ातिमा के बच्चों अपनी माँ से आखिरी रुखसत कर लो। तो बच्चे आए, मगर एक बेटी ऐसी थी जो नहीं आई। कहा मेरी बेटी ज़ैनब कहाँ है? तो उस वक्त जनाब उम्मे ऐमन या फ़िज़ा ने बढ़ के कहा, या अली, आपने कभी देखा जनाब ज़ैनब आपके सामने आई हों? वो तो अगर आपके साथ कोई बात भी करना चाहती थी तो माँ की ओट में खड़ी होकर करती। आज ज़ैनब की वो ओट नहीं रही, आज ज़ैनब की माँ दुनिया से उठ गई है। मौला ज़ैनब आपके सामने किस तरह आए? मेरा दिल चाहता है अर्ज़ करूँ, वो बाबा से पर्दे करवाने वाली बीबी, आज जब बाप कह रहे हैं आइए सारे अहले खाना, अब इस हुजरे में चले आइए। अब सब लोग जा चुके हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे आपके आका और मौला वसीयतें कर रहे हैं, बेटों को वसीयतें की, एक को दूसरे के लिए, दूसरे को दूसरे के लिए, उन्हें फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ भी सौंपी हैं। और एक मरतबा जाते जाते ये फरमाते हैं, मैं तुम्हारा कल तक हाकिम था, आज तुमसे रुखसत हो रहा हूँ। और अज़ीज़ान गिरामी, जब बिल्कुल आखिरी वक्त करीब आया, अमीरुल मोमिनीन की आंखों में दो आंसू देखे गए। अब वही बच्चे जो चारों तरफ खड़े थे, अज़ीज़ान गिरामी आगे बढ़े और बढ़ के कहते हैं, बाबा हमें ये यकीन है आप सामने आने वाली किसी मंजिल से घबरा के नहीं रो रहे, आपकी आंखों में आंसू हम देख रहे हैं। और उस वक्त एक आवाज़ आई, वो ये थी, बाबा अगर कोई छोटा रोए उसे तो बड़े चुप कराते हैं, मगर अगर कोई बड़ा रोए, बाबा हमें यकीन है आपको अपनी पूरी ज़िंदगी पे पूरा इफ्तिखार है, मगर आप इस आखिरी वक्त में रो क्यों रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? हमारे एक जलीलुल कद्र ज़ाकिर बयान किया, खतीब बयान फरमाया करते थे, अल्लाह करवट करवट उन्हें जन्नत बख्शे। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, पूरी ज़िंदगी के एक एक लम्हे पे फ़ख्र है, मगर दो अमल ऐसे रह गए हैं जो किए थे, मगर जिस तरह मैं चाहता था कि मेराज कमाल तक पहुँचाऊँ न पहुँचा सका। एक मैं खुतबा पढ़ रहा था और वो खुतबा किसी वजह से दरमियान में रुक गया। वो आज भी खुतबा शकशकिया के नाम से मशहूर है, और उसके सब शरह करने वाले जब पहुँचते हैं एंड के ऊपर, वो कहते हैं काश ये जिस तरह रवानी के साथ खुतबा जारी था ये अपने इख्तिताम तक पहुँचता। अली ये कितनी ज़्यादती हो गई आपके साथ कि खुतबा आपका तमाम ना हो पाया, खुतबा आपका रुक गया। और अजीज़ व इमाम फरमाते हैं, दूसरा, जिस खुजू के साथ मैंने वो सईदा किया था, अगर बदन से तीर भी खींच जाए तो पता ना हो, जिस खुशू के साथ मैंने वो सईदा किया था, मैं जिस तरह उसे कमाल तक पहुँचाना चाहता था, इस इब्ने मुलजिम मलाऊन ने मेरी तवज्जुहात को तकसीम कर दिया और मुझे ज़रब लगा दी। मैं जिस तरह चाहता था उस तरह अपना सजदा मुकम्मल न कर पाया। बाकी औलाद तो सोनी रही थी, मगर औलाद में से दो हस्तियां आगे बढ़ी। एक थे हज़रत इमाम हुसैन जो छोटा बेटा है जनाब ज़हरा का, और एक थी जनाब ज़ैनब जो शरीकतुल हुसैन और बड़ी बेटी है जनाब खातून जन्नत की। एक पैर पे बेटे ने हाथ रख दिया और दूसरे पैर पे बेटी ने अपना रुखसार रख दिया। बेटा कहता है, बाबा आप आराम से अपना ये सफ़र
فرج آئیے، حسین آپ سے وعدہ کرتا ہے جو سجدہ آپ نہ کر پائے، جس سجدے کو کمال نہ بخشا، میں یہ وعدہ کرتا ہوں آپ کے سجدے کو وہ کمال بخشوں گا۔ عصر عاشور کہے گی علی کا سجدہ کمال تک پہنچا، قاتل کا کرہ لرزتا ہوا ہاتھ کہے گا علی کا سجدہ کمال تک پہنچا، 13ویں ضرب تک پکار کے کہے گی علی کا سجدہ کمال تک پہنچا۔ جب بیٹے نے سجدے کے لیے وعدہ کر لیا، بیٹی نے اپنا رخسار بابا کے قدم پہ رکھا ہوا تھا، کہتی ہے بابا اگرچہ مجمع بازاریوں اور شرابیوں کا ہوگا، مگر زینب یہ وعدہ کرتی ہے جب قید ہو کے شام میں جائے گی بابا تھوڑی دیر کے لیے آ جانا، اور آ کے ذرا زینب، جسے زینب نانا نے نام دیا تھا اور جسے باپ کی زینت کہا گیا تھا، جو ثانی زہرا بھی ہے اور جو لہجہ علی بھی رکھتی ہے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے آ جانا۔ اگر شام کے شامی اور بازار کے بازاری یہ نہ کہیں اور جاننے والے یہ نہ کہیں من این جا علی ابن ابی طالب، علی کہاں سے آ گئے، وہ تو 40 ہجری رمضان میں شہید ہو گئے تھے، یہ علی خطبہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ جب انہیں بتایا جائے گا یہ علی نہیں ہے، یہ علی کی بیٹی ہے، یہ علی کی شہزادی ہے، یہ علی کی صاحبزادی ہے جناب زینب، یہ پیغمبر کی نواسی ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ پڑھ رہی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الہی بحق من دعاکا و بحق من آجاکا فی البر والبحر تفضل علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنین والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى احیاء المؤمنین والمؤمنات باللطف والکرم وعلى اموات المؤمنین والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنین والمؤمنات برد على اوطانهم سالمین غانمین بحق نبی وعطرة الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اجر جزیل کے ساتھ قبول فرما۔ پروردگار بے حق محمد و آل محمد بطفیل محمد و آل محمد ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو اجر جزیل کے ساتھ بارگاہ امیر المومنین میں قبول فرما۔ جن مومنین نے یہ اہتمام اور انتظام کیا ہے پروردگار ان کی اس محنت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار ہماری انجمنوں ہمارے اداروں کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما۔ پروردگار بے حق محمد و آل محمد ہمارے چینلوں کی توفیقات میں بھی اضافہ فرما، جن کے ذریعے سے ہم پیغام اہل بیت دنیا تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پروردگار بے حق محمد و آل محمد بطفیل محمد و آل محمد یہ مرض جو کرونا کی صورت میں اب پوری دنیا پہ پھیلی ہوئی ہے، پروردگار اس کو اب نیست و نابود فرما اور پوری دنیا کو اس سے نجات عطا فرما۔ پروردگار بے حق محمد و آل محمد بطفیل محمد و آل محمد جو اس مرض سے دنیا سے اٹھ گئے ہیں ان کے درجات بلند فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، اور جو اس بیماری میں مبتلا ہیں انہیں صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار بے حق محمد و آل محمد عراق میں عتبات عالیات کی حفاظت فرما، مراج عظام کی حفاظت فرما، پروردگار مومنین کرام کی حفاظت فرما۔ پروردگار بے حق محمد و آل محمد ایران کے انقلاب کی حفاظت فرما۔ پروردگار بے حق محمد و آل محمد بطفیل محمد و آل محمد شام میں امن و امان قائم کہ وہاں جا کے زیارت اربعین پڑھ سکیں۔ اس ملک میں ہمارے بچوں کو جو تیرے تحفے جو تو نے ہمیں اولاد کی صورت میں عطا کیے، ان ممالک کے زہریلے اثرات سے انہیں محفوظ فرما، انہیں زیور علم و عمل سے آراستہ اور پیراستہ فرما۔ خصوصیت کے ساتھ پروردگار بے حق محمد و آل محمد جن مومنین کے لیے التماس دعائے صحت کیا گیا، تو علیم بذات صدور ہے، اب ان کے نام کیا شمار کروں، پروردگار ان سب کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما۔ اور جن مومنین کی مغفرت کے لیے کہا گیا، پروردگار تو علیم بذات صدور ہے، تو جاننے والا ہے۔ پروردگار جمیع مومنین جو اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرما۔ پروردگار بے حق محمد و آل محمد ہمارے امام زمانہ حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، بے حق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بجائے نبی و آل الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک مرتبہ
जमी मरहूमीन की तरवीय रूह के लिए और बीमारों की शिफा के लिए और ये जो मर्ज़ है वबा इसके दफ़िया के लिए 1 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह तौहीद। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल lahu बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल lahu कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल lahu कुफुवन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद आले मुहम्मद। दूर नहीं हो करबला ज़ैनब यतीमी आ गई, दूर नहीं हो करबला ज़ैनब यतीमी आ गई, दूर नहीं हो करबला ज़ैनब यतीमी आ गई। सांब के रखीरदा, सांब के रखीरदा ज़ैनब यतीमी आ गई, दूर नहीं हो करबला 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 ज़ैनब यतीमी आ गई। सांब के रखीरदा, सांब के रखीरदा ज़ैनब यतीमी आ गई, दूर नहीं हो करबला ज़ैनब यतीमी आ गई, दूर नहीं हो करबला ज़ैनब यतीमी आ गई, दूर नहीं हो करबला ज़ैनब यतीमी आ गई। अज है मेरी बादशाही कल जे आना पै गया, अज है मेरी बादशाही कल जे आना पै गया। वेख ले कूफे देरा, वेख ले कूफे देरा ज़ैनब यतीमी आ गई, दूर नहीं हो करबला ज़ैनब यतीमी आ गई, दूर नहीं हो करबला ज़ैनब यतीमी आ गई, दूर नहीं हो करबला ज़ैनब यतीमी आ गई। हसन तेरा प्यो बनेगा दर्दा दा वारिस हुसैन, हसन तेरा प्यो बनेगा दर्दा दा वारिस हुसैन। बावफा बुरका तेरा, बावफा बुरका तेरा ज़ैनब यतीमी आ गई, दूर नहीं हो करबला ज़ैनब यतीमी आ गई, दूर नहीं हो करबला ज़ैनब यतीमी आ गई, दूर नहीं हो करबला ज़ैनब यतीमी आ गई। दीन ते मुश्किल बने ते बन जावी मुश्किल कुशा, दीन ते मुश्किल बने ते बन जावी मुश्किल कुशा। फातिमा बन के विगा, फातिमा बन के विगा ज़ैनब यतीमी आ गई, दूर नहीं हो करबला ज़ैनब यतीमी आ गई, दूर नहीं हो
کربلا زینب یتیمی آ گئی، دور نہیں ہو کربلا زینب یتیمی آ گئی، رب دی سو شبیر ورگا جگ تے کوئی مظلوم نہیں، رب دی سو شبیر ورگا جگ تے کوئی مظلوم نہیں، ویر دا بنیا آسرا، ویر دا بنیا آسرا زینب یتیمی آ گئی، دور نہیں ہو کربلا زینب یتیمی آ گئی، دور نہیں ہو کربلا زینب یتیمی آ گئی، دور نہیں ہو کربلا زینب یتیمی آ گئی، صدقے میں تیری حیات و اجتے زینب بول تو، صدقے میں تیری حیات و اجتے زینب بول تو، باب ول کر کے نگاہ، باب ول کر کے نگاہ زینب یتیمی آ گئی، دور نہیں ہو کربلا زینب یتیمی آ گئی، دور نہیں ہو کربلا زینب یتیمی آ گئی، دور نہیں ہو کربلا زینب یتیمی آ گئی، میری راہ پہ ویکھ دینے فاطمہ تے مصطفیٰ، میری راہ پہ ویکھ دینے فاطمہ تے مصطفیٰ، آ گیا وقت وداع، آ گیا وقت وداع زینب یتیمی آ گئی، دور نہیں ہو کربلا زینب یتیمی آ گئی، دور نہیں ہو کربلا زینب یتیمی آ گئی، دور نہیں ہو کربلا زینب یتیمی آ گئی، مل گیا تو کیر ہو کا ہو گئے حیدر قتل، مل گیا تو کیر ہو کا ہو گئے حیدر قتل، کہندے رے ارض و سما، کہندے رے ارض و سما زینب یتیمی آ گئی، دور نہیں ہو کربلا زینب یتیمی آ گئی۔